الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آج عید کے اس پرمسرت موقع پر ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کی خوشیوں کو دوبالا کیا جائے، اور اس عید کے موقع پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب، اور آج ان کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے جناب صاحبزادہ عبدالقدیر اوان صاحب کو، اور ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب شہید اللہ صاحب۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں انسان کو ملتی ہے، یہ انسانی زندگی میں کتنی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، اور انہیں سیلیبریٹ کرنا کس حد تک ضروری ہوتا ہے، اور پھر یہ جو عید آتی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہم اپنے روٹھوں کو منانے کی باتیں کرتے ہیں تو ہم انہیں ایسا موقع ہی کیوں دیتے ہیں کہ وہ ہم سے روٹھ جائیں۔ ہماری پوری زندگی اگر اطاعت حضور نبی کریم علیہ السلام میں گزرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرے، تو پھر ایسے مواقع کبھی بھی نہیں آئیں گے کہ ہمیں یہ ضرورت پڑے کہ ہم کسی روٹھے کو منانے جائیں، کیونکہ ہم سے کوئی روٹھے گا ہی نہیں۔ تو آج ہم حضرت جی کی گفتگو اس پروگرام میں شامل کریں گے، ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور زندگی میں کس طرح سے زندگی کو گزار کے ان خوشیوں کو سمیٹنا ہے۔ کیونکہ مجھے ناظرین محترم بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں یہاں پہ دارالعرفان میں فون کرتا ہوں، حضرت جی سے بات کرتا ہوں، تو حضرت جی کی طرف سے مجھے کبھی بھی ایسا سننے کو نہیں ملا کہ میں پریشان ہوں یا یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں پہ ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج وہ ساری خوشیاں ہم آپ سے شیئر کریں۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور آج کا چونکہ ایک دن بھی ایسا ہے کہ جس میں ہر شخص ہی خوش ہے، تو یہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہماری خوشیوں میں، ان خوشیوں میں شامل ہو کے ہماری خوشیوں کو دوبالا کیا۔ کیا مقصد ہوتا ہے عید کا، اور عید کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے انسان کے مزاج میں یہ بات رکھی ہے کہ بعض امور کو جو خوشی کے ہوتے ہیں انہیں وہ اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ اس کا قومی تہوار بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو ہر کوئی بندہ اپنے وقت پر اپنی مناتا رہتا ہے، لیکن بعض جیسے یہودیوں کے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کر لیا اور فرعون غرق ہو گیا، تو اس دن کو انہوں نے بطور عید اپنا لیا۔ صحیح صحیح۔ یا جیسے عیسائیوں پر جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ کا پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے، تو ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، اس دن کو انہوں نے یوم عید بنا لیا۔ صحیح۔ تو اس طرح سے قومی تہوار بنتے ہیں جو قومی معاملات پر کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے 2 عیدیں عطا فرمائیں۔ ہر قوم کی عیدیں، حضور فرماتے تھے ہر قوم اپنی عیدیں کرتی ہے، ہماری 2 عیدیں ہیں۔ ایک تو رمضان شریف کی، اس کے بارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم نے رمضان کی گنتی پوری کر لی، 29 یا 30 جتنے روزے تھے بتوفیق الہی، پورے ادب و آداب اور ان کے احترام کے ساتھ رکھے۔ یہ بہت بڑا مارکہ سر کیا تم نے۔ اب اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں توفیق دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ،
سبحان اللہ. جس نے یہ رمضان بنایا، اس میں اتنے درجات اور ثواب رکھے، پھر جس نے تمہیں صحت دی، سلامتی دی، رزق دیا، روزے رکھنے کی توفیق دی، سب سے پہلے اس کی بڑائی بیان کرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل کیے جائے. بے شک بے شک. اب اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید پر جو مناسب ہو، جتنی اپنی توفیق ہو، اچھا کھانا بنائیں، جتنا اچھا لباس آپ کی حیثیت کے مطابق پہن سکیں وہ پہنیں، اور دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کی دعوت کریں، ایک دوسرے کو مبارک دیں، اور عید کی نماز 2 رکعت ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. تو اسلام میں یہ 2 قومی تہوار ہیں. ایک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں، جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، صحیح، تو وہ عید قربان ہے. اچھا، اس پہ اللہ کا ایک بڑا عظیم احسان ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اچھی بات ہے کہ اپنا قربانی کا جانور خود ذبح کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم خود پاس کھڑا ہو. بالکل صحیح. ہوتا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اکلوتے جگر گوشے کو لٹا کر چھری چلا دی. یہ تو اللہ کی مرضی، دمبا ذبح ہو گیا ہوگا، یہ تو اللہ کا کام، انہوں نے تو ذبح کر دیا. بالکل. اب اس عمل میں جو برکات، جو رحمتیں، جو انوارات نازل ہوئے، اللہ اکبر. تو ہم جب سبحان دمبا اللہ. یا سبحان بیل یا اللہ. گائے قربان کرتے ہیں تو ہم پر وہ برکات نازل ہوتی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ خود ذبح کرے، نہ کر سکتا ہو تو پاس کھڑا تو ہو. سبحان اللہ. تو اللہ کریم نے ایک بہانہ دے دیا سنت ابراہیمی کہ وہ کیفیات، وہ درد دل، وہ معرفت الہی ہم بھی پا سکیں اپنی حیثیت کے مطابق. اب آپ ایک بات کرتے ہیں، 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 بندے اپنی اپنی علمی استعداد کے مطابق سمجھتے ہیں، اپنے اپنے شعور کے مطابق سمجھتے ہیں، تو ہمیں گو ایک ذرہ بھی مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا بات ہے، مقدر بدل جائیں. تو عید خوشی کا مقام بھی ہے، تشکر کا مقام بھی ہے، اور مل بیٹھنے کا سبب بھی ہے. بے شک. اور حقیقی خوشی وہ ہوتی ہے جس میں آپ دوسروں کو شریک کرتے. سبحان اللہ. بالکل صحیح. اگر ماحول سوگوار ہو، درمیان میں ایک بندہ بیٹھ کر خوش نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. بالکل تو صحیح. لہٰذا آپ کو ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، برادری رشتہ دار آ جاتے ہیں، قبیلے میں جو بھی ذرا بڑا ہوتا ہے وہ ان کی دعوت کرتا ہے، سارے اکٹھے ایک جگہ ملاقات ہو جاتی ہے، باتیں ہو جاتی ہیں. لوگ باہر سے چھٹیاں آ جاتے ہیں، ملازم بھی، کاروباری لوگ بھی، ہر چیز چھوڑ کر جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ آپس میں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں. بالکل صحیح. ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، مل کے خوش ہوتے ہیں، دلوں کی قدورتیں رفع ہوتی ہیں، ملاقات کا ایک سبب بنتا ہے. تو یہ، لیکن اس میں ایک احتیاط کرنی چاہیے. عید ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق مناتا ہے. صحیح. بالکل صحیح. ہمارے ہاں ایک اب مصیبت یہ آ گئی ہے کہ ایک دوڑ لگ گئی ہے کہ فلاں کے کپڑے کیسے ہیں، میرے اس سے بہتر ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. فلاں کے بچے نے کون سی کمپنی کا جوتا پہنے، میرا بچہ اس سے بہتر کا مارکے کا جوتا. یہ نہیں ہے عید. اس مقابلے یا عید تقابل یا ایک دوسرے سے ضد کرنے کے لیے نہیں ہے. عید خوش ہونے کے لیے ہے. اور خوش ہونے کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت قیمتی لباس پہنا ہے. جس کے پاس نئے کپڑے ضرور پہنے، جس کو نئے میسر نہیں، پرانے دھو کے استری کر کے پہن لے. خوشی دل سے ہونی چاہیے، کپڑوں سے نہیں ہوتی. کیسے جب آپ کا جب بچپن تھا، اور ظاہر ہے اس وقت جو عید ہوتی تھی ایک ماحول بھی ڈیفرنٹ، کیونکہ یہ دوڑ نہیں تھی جو اب دوڑ ہے. اس عید میں اور آج کی عید میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ بڑا فرق ہے. وہ عید واقعی خوشیاں لاتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچے بڑے سارے اچھے کپڑے پہنتے تھے، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ سب کے نئے ہوں. صحیح. نئے کپڑے بہت کم دستیاب ہوتے. بالکل ایسے ہی. بالکل. اور لوگ کپڑوں کو، اچھا اس زمانے میں استری بھی نہیں ہوتی تھی.
اچھا اور لوگ کپڑوں کو دھو کر تہ لگا کر رات کو سراہنے کے نیچے رکھ دیتے تھے، ارے واہ کیا بات ہے، اور کیا صبح بات ان ہے۔ کی تہ لگی ہوئی ہوتی۔ اچھا یہ بڑا، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی میرا خیال ہے، وہ لوگ کہ جو ہماری عمر کے ان کے لیے بڑا ایک عجیب یہ کہ اس میں استری نہیں تھی اور سلوار قمیض کو طے کیا اور سراہنے کے نیچے رکھ دیا، اوپر سراہنا رکھ کر سو گئے، کیا بات ہے، تو صبح اس میں طے لگی ہوتی تھی۔ واہ واہ صحیح۔ پھر بعد میں وہ ایک استری آ گئی جس میں کوئلے ڈال کر اسے، جی ہاں وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، وہ تو کوئلے والی وہ استری بعد میں۔ میں آئی۔ تو پہلے ہم صحیح۔ جب لڑکے ہوتے تھے تو وہ ہم اس طرح سے ہمیں کیا بات ہے، والدین کپڑے رکھ دیتے تھے اور صبح اٹھ کر ہم پہن لیتے تھے۔ صحیح پھر ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا جوتا پہنتا تھا، صحیح، کسی نے نیا جوتا پہنا ہوا ہے، کسی نے اسے کوئی صاف صوف پالش تو شاید اس وقت ملتی بھی نہیں تھی، تو کپڑا شپڑا مار کے چمکا کے پہنا ہوا، ہر کوئی اپنے اپنے حال میں خوش ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، یہ کیا جھگڑا بات نہیں ہوتا تھا کہ اس نے مرغا ذبح کیا ہم بھی مرغا کریں، اس نے مرغا ذبح کیا ہم کو اگر سیویاں دستیاب ہیں ہم سیویاں کھائیں، ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور اس میں خوش تھے۔ اس میں خوش تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا، خواتین میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے کپڑے کیسے کیسے نہیں، ہر کوئی اپنے حال میں جس میں اللہ نے اسے رکھا ہے وہ خوش ہوتا تھا اور واقعی خوشیاں مناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر لڑکیاں، جوان لڑکیاں، بزرگ عورتیں نکل جاتی تھیں، گاؤں کے گرد درخت ہوتے تھے قبرستانوں میں، اور ہندوؤں کے مندروں شندروں میں بڑے بڑے درخت ہوتے تھے، تو رسے بٹوا کے رکھتی تھیں عید سے پہلے، صحیح، بالکل صحیح۔ وہاں پھر پینگیں پڑ جاتی تھیں۔ کیا بات ہے، کیا یہ عزیز جی بڑا ایک انٹرسٹنگ موقع آ گیا یہاں پہ، اور یہ بڑی یادیں وہ کھل رہی ہیں، اور یہ مجھے، لیکن اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے عزیز جی، بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس میں بریک نہ آئے، لیکن ابھی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، اور دیکھیں آپ کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اور اس میں اتنی اچھی گفتگو کہ اس میں بریک بڑی جلدی آ گئی، حالانکہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پروگرام کنٹینیوسلی چلے، لیکن ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں المرشد پروگرام، اور آج کا یہ پروگرام عید کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب صاحبزادہ عبدالقدیر اوان صاحب، اور شہید اللہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ عید کی یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں ملتی ہیں، ان کو ہم نے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ حضرت جی بڑی خوبصورت بات تھی، بریک سے پہلے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ بریک آئے، لیکن بریک آ گئی۔ تو وہ بڑے بڑے درختوں سے پینگیں پڑ جاتی، پھر وہ لڑکیاں مقابلہ کرتی تھیں، کیا بات جب ہے، وہ پینگ اس طرح سے الارا دیتی تو دیکھو میرے پاؤں فلاں شاخ کو چھوں گئے۔ کیا بات ہے، اب کیا بات دوسری ہے، کون ہے جو اتنی پینگ وہ الارا دے کہ وہ وہاں تک چھوئیں؟ واہ واہ، تو بزرگ عورتیں، خواتین ریفری کے طور پر بیٹھی ہوتی تھیں۔ اچھا، ہاں، یہ نہیں کہ لڑکیاں اکیلی نہیں ہوتی تھیں، بزرگ خواتین بھی ہوتی تھیں، صاف کپڑے پہن کر پھر وہ نمبر دیا کرتی تھیں۔ تو جم گٹے ہوتے تھے عورتوں کے، کوئی دوست دشمن ناراضگی وغیرہ کچھ نہیں ہو، سارے گاؤں کی عورتیں جمع ہو جاتی تھیں، کیا بات اپنے ہے، پرایا کا کوئی نہیں کیا جاتا۔ بات ہے، مرد ہمارے ہاں بنے ہوتے تھے، جیسے کوئی کمیونٹی سینٹر ہے، اچھا دارا کہتے تھے، دارا پنجابی میں۔ اچھا اچھا اچھا، تو ہمارے ہاں ویسے بھی ہر محلے میں بنے ہوتے تھے، دوپہر کو دن کو اس پہ درخت لگا دیے، چھاؤں بنا دی، پتھر رکھ دیے، لوگ بیٹھے، چوپال جسے کہتے ہیں، باتیں صحیح کرتے، صحیح صحیح، لوگ وہاں جمع ہو جاتے، مرد پھر مقابلہ کرتے، پتھر اٹھانے کا، بڑے بڑے پتھر اٹھائے جاتے، کون عید کے روز، عید کے اچھا، کون گھٹنوں تک لاتا ہے، کون سینے تک لاتا ہے، کون اسے کندھے سے پیچھے پھینک دے گا۔ ارے کیا بات ہے، پھر وہ بینی پکڑنے کے، بازو پکڑنے کے مقابلے شروع ہو جاتے، پھر پچھلے پیر کبڈی ہوتی، ظہر کی کیا بات نماز ہے، کے بعد کیا جب بات دن ہے، ڈھلتا تو پھر مرد کبڈی کھیلتے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، لڑکے بھی کھیلا کرتے تھے، مرد الگ کھیل رہے ہیں، لڑکے الگ کھیل رہے ہیں، تو اس طرح دن، سارا دن ہنسی خوشی میں، رونق میں گزر جاتا تھا۔
اور کوئی بے لطفی نہیں ہوتی تھی کوئی کسی کو. یہ جس طرح سے آپ ابھی وہ چیزیں بتا رہے ہیں ہمیں، اور ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے کہ کاش کہ ہم بھی اس وقت ہوتے اور یہ ساری چیزیں انجوائے کرتے، کیونکہ آپ تو موسٹلی عید جو ہے وہ سو کے گزار دی جاتی ہے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں اصل بات ہوتی. جو اس کی روح تھی وہ یہ تھی کہ ہر کوئی خوش ہوتا تھا. یعنی لوگ یہ نہیں کرتے تھے کہ اس کا سوٹ فلاں مارکے کا میرا کیوں نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پاس اللہ اسے نصیب کر، جو میرے پاس ہے میرے لیے بہت خوبصورت. کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی کیا بات ہے. اکثریت ان بچوں کی ہوتی تھی، ان بزرگوں کی جو کپڑے دھو کے پہنتے تھے، نئے کپڑے ان کے پاس نہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے. سو اس سے یہ پتہ چلا کہ خوشی کے لیے پیسہ ہونا کوئی ضروری چیز نہیں ہے. خوش آپ ہر حال میں ہو سکتے ہیں اگر آپ خوش ہونا چاہیں تو. آپ خوش ہونا چاہیں تو اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. آپ بات کو سمجھیں، اللہ نے آپ کو ایک دن دیا ہے 30-29 رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد، اور آپ کو فرمایا ہے کہ اس پر میری بڑائی بھی بیان کرو اور خوشی مناؤ کہ اللہ نے تم پر رحمت کی، تمہیں یہ توفیق دی، تم رمضان شریف کی برکات پائیں، اور تاکہ تم میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو اس کے ساتھ اخروی درجات بھی ہیں، قرب الہی بھی ہے، دنیاوی خوشی بھی ہے، مل بیٹھنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن ہماری آج کی جو یہ جسے ہم کہتے ہیں روشنیوں کا دور ہے، نئی روشنی جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تاریکی بڑی گہری ہے. اللہ اکبر، کوئی شک نہیں ہے اس میں. جسے ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے نا، یہ بڑی گہری تاریخ. تاریخ آج میں جو دیکھتا ہوں اور جو میں ٹیلی ویژن وغیرہ پر بھی دیکھتا رہتا ہوں، یا ویسے مجھے تو آج میرے خیال میں لوگ خوش ہونے کی بجائے عید پر کڑتے زیادہ. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے پاس تو وہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے کپڑے فلاں ہیں میرے کیوں نہیں، اور اس کا یہ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس بات پہ لوگوں نے خودکشیاں کی. اچھا. اگلے دن کل پرسوں ایک خبر چل رہی تھی کہ بندے نے بیٹا ذبح کر دی کہ میں اس کو نئے کپڑے لے کر نہیں دے سکتا. او مائی گاڈ. تو یہ کون سی عید ہے؟ ہم کون سے لوگ ہیں؟ ہمارا کیا معاشرہ ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج کل تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی خوشیوں کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، سیلیبریٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ خوشی کا ایک موقع ہے، نہیں یار یہ بعد میں منائیں گے، ابھی یہ کام کرنے ہیں، یہ کر لیں پہلے. تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چیز آ جائے اور وہ سیلیبریٹ کریں. اور جو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ہر حال میں کرتے ہیں. وہ ان کے پاس پیسے ہو نہ ہو، ان کے پاس جو تھا وہ قناعت کا تھا. قناعت کا تھا. یہ بات بیسیکلی جس کے پاس جتنا ہوتا تھا اس پہ وہ بڑا خوش تھا. بالکل صحیح. اور حال میں رہ کے خوش ہوتے تھے. آج جو عید ہے یہ حرص کا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. جس کے پاس جتنا ہے وہ اس پہ راضی نہیں، اور جتنا بھی ہے اس پہ جتنا راضی بھی ہے. یہ نہیں ایک کے پاس کار ہے وہ کہتے نہیں جی اس سے اوپر کی ہونی چاہیے، مرسڈیز ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے. بھائی اللہ دے ضرور لو مرسڈیز بھی، لیکن جو دی ہے اس پر تو شکر ادا کرو. بالکل ٹھیک بات. کتنے لوگ ہیں جن کو بس بھی سواری نہیں ملتی، کرایہ نہیں ہوتا ان کے پاس، تمہیں اللہ نے کار دے دیا، اس کا شکر ادا کرو. اللہ اکبر. یہی تو وہ باتیں حضرت جی جو آپ کے پاس یہ جو ہماری سوچ بدل دی گئی ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. بالکل صحیح. اسلامی انداز فکر یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کرو. سبحان اللہ. اور وہ جتنا بھی صرف امیر کے لیے نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے ارشادات عالی کا مفہوم ہے کہ تم کسی سے مسکرا کر خوش طبعی سے بات بھی کر لو، یہ بھی صدقہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوشی سے بات کر لو، اگلے کو تسکین ہو جائے، اگلے کی عزت، تو یہ بھی صدقہ. سبحان اللہ. بات تو بندہ اچھی طرح کر سکتا. بے شک. اچھا یہ ضروری نہیں کہ آپ کروڑ پتی ہیں تو آپ نے 1 لاکھ دے دی. حضور فرماتے ہیں کہ امیر اگر لاکھ بھی دیتا ہے تو غریب ایک سکہ دیتا ہے جو اپنی مفلسی میں سے، اللہ کے نزدیک امیر کے لاکھوں سے وہ سکہ زیادہ پسندیدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ چیز سمجھنے کی ہے. میں صاحبزادہ عبدالقدیر امان صاحب کو شامل کروں گا پروگرام میں. یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی بڑی خوبصورت گفتگو اور اتنی سحر انگیز گفتگو کہ اس میں ہم تو وہ ماضی میں چلے گئے اور وہ پینگے. مجھے بھی، میں اس بچپن میں بہت چھوٹا تھا جب یہ چیزیں میں نے تھوڑی سی دیکھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ چیزیں پتہ نہیں کہاں غائب ہوگی. آپ کو
جیسے کہ حضرت جی نے فرمایا کہ وہ سارا ایک ماحول، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی باری آئی عید منانے کی، عید لینے کی، تو وہ کس طرح کا ماحول تھا اس وقت بھی پینگیں تھیں، اس وقت بھی یہ کبڈی شبڈی ہوتی تھی، یا ماحول بدل چکا تھا؟ شکریہ عتیق بھائی. ہم تقریباً ایک ایج کے ہیں اور ہم نے تھوڑا سا وہ جھلک آخری حصے کی وہ بھی دیکھی ہے ہمارے بچپن میں. وہ پہلو شاید اتنی سادگی نہ ہوگی، لیکن اس طرح کا انداز، اس طرح کی فکر، اس طرح کی سوچیں، وہ ان کی جھلک ہم نے دیکھی ہے. اور جتنا یہ آج کا جو وقت کی تیزی ہے، اس میں آج کے جو بچے ہیں شاید یہ تو وہ سوچ بھی نہ سکیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا یا لوگ ایسا مل بیٹھتے تھے. کیونکہ آج تو وقت ایسا آ گیا نا کہ گھر کے 4 فرد ہیں تو 4 سکرین ہیں ان کے پاس. بالکل ایسا ہے، اکٹھے بیٹھے ہیں لیکن اکیلے اکیلے بیٹھے ہیں. تو اس وقت سے آج تک بہت سا فرق ہے، لیکن کچھ جھلک جو ہم نے وہ دیکھی ہے، اس نے کچھ قدریں ہمارے اندر اس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں، جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بھی وہ کوشش ضرور رہتی ہے کہ ایک مل بیٹھنا احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، خصوصاً فیملی کے ساتھ. چونکہ مصروف زندگی میں ہر بندہ آج کل اتنی مصروفیت ہو گئی ہے، اور ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہر بندہ اپنے میکسیمم لیول پر مصروف ہے. تو کم از کم جو ایسا وقت میسر آ جائے کہ جس میں وقت بھی ہو اور ایک اس طرح کا عید کا دن بھی ہو، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، یہ عید لیتے 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 پھر آپ بڑے ہو گئے، اور پھر اچانک یہ بھی کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں ساری یہ بھی سر پہ آن پڑیں، اور پھر آپ کے ساتھ چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ کے والد کا ایک بہت بڑا نام ہو اور اگر وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر وہ جانے جاتے ہوں، تو پھر بہت زیادہ ذمہ داری یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے اس چیز کو. کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ جب یہ ذمہ داریاں نہیں تھیں تو عید کیسی گزرتی تھی، اور اب یہ ذمہ داریاں ہیں تو ان کے ساتھ کیسی گزرتی؟ بات یہ ہے عتیق بھائی کہ وہ انسان کا بچپنا اندر سے جاتا نہیں ہے، آئینہ بتاتا ہے کہ اب کہاں پہنچ چکے ہو. کیا بات ہے. تو وہ بچپنا تو اسی طرح اندر ہے، اور وہ سوچیں، وہ خیال اس طرح ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں محسوس کی تھیں وہ اپنے بچوں کے حوالے سے. چونکہ ہمیں اللہ کا بہت احسان رہا کہ حضرت جی نے کبھی ہم نے کوئی چیز ضرورت یا موقع نہیں آیا کہ کسی چیز کی ہم کے بارے میں کہیں. وہ ہمارے کہنے سے پہلے ہمیں میسر ہوتی تھی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہماری ضروریات ہماری اس ضرورت کے وقت سے پہلے میسر ہوں، ہم بھی کوشش کریں کہ آگے جو بچے ہیں، اولاد ہے، ان کے لیے ہم بھی اس طرح کی ایفرٹ کریں. تو وہ ایک کوشش رہتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. شہید اللہ کو شامل کروں گا. جی شہید اللہ گرینڈ سن ہے میرا خیال ہے. جی بیٹا میرا. جی اچھا، آپ کے ساتھ بتائیں. تو یہ بڑا اچھا ہو گیا جی، ماشاءاللہ. اب تو ایک پوری ہو 3 پوچھتے آگے ہمارے ساتھ. یہ بھی ہمارے پروگرام کی میرا خیال ہے خاصیت ہے، اور یہ انفرادیت بھی ہے. تو آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم 4-5 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا ماحول دیکھا آپ نے اور کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں وہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ چاند دیکھیں گے سارے. تو شام کے ٹائم سارے مل کے صبح اس پہ اوپر چھت پہ چڑھ کے چاند ڈھونڈتے تھے کہ کدھر ہے یہ وہ. پھر چاند ڈھونڈ لیا تو اس کے بعد پھر حلوہ وغیرہ بنوانا اور کھیر وغیرہ بنوانا وہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا گھر میں. اور چھوٹے ہوتے ذرا ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی تھی. اور ابھی ویسے خوشی ہوتی ہے، صبح عید پڑھتے ہیں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے. ابھی دوستوں کے ساتھ کہیں جانا آنا ہوتا ہے عید کے دن؟ یا زیادہ تر پہلے دن فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے دن زیادہ دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے. صحیح. اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوب انجوائے کرتے ہیں، اور دعوت وغیرہ اور وہ سارا کچھ چلتا ہے. صحیح. چلیں جی، یہ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور ناظرین محترم، دل تو نہیں چاہتا کہ پھر بریک پہ جائیں، لیکن کیا کریں کہ جانا پڑے گا. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور حضرت جی سے کچھ اور اس طرح کے تجربات اور کچھ اور اس طرح کے مشاہدات وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.
پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ دیکھ رہے ہیں آج اسپیشل المرشد کی ایپیسوڈ, اور اس میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب, صاحبزادہ عبدالقدیر اوان صاحب اور شہید اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بات ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں ملتی ہیں زندگی میں, ان کو سیلیبریٹ کس طرح سے کیا جائے. حضرت جی, ایک آج کل ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے کہ لوگ زیادہ تر ماضی میں رہتے ہیں اور ماضی کے تجربات کی روشنی میں مستقبل کا سوچتے رہتے ہیں. حال ان میں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے, حال میں وہ نہ رہتے ہیں نہ حال کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کس حد تک ضروری ہوتا ہے خوش رہنا انسانی زندگی کے لیے؟ دیکھیے, خوش رہنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. سب سے پہلی بنیادی بات اللہ سے تعلق. بے شک بے شک. اگر کسی کا تعلق مع اللہ کمزور ہے, صحیح نہیں ہے, تو وہ خوش نہیں رہ سکتا, اس کے بس میں نہیں. صحیح, بالکل صحیح. دوسری ہوتی ہے تعلق مع اللہ سے جو شیء نصیب ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کا قائل ہو کر سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ بھی اس کا احسان. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. تعلق مع اللہ نہ ہو تو یہ ضد رہتی ہے کہ فلاں کے پاس تو یہ ہے, میرے پاس کیوں نہیں, فلاں کے پاس تو یہ ہے, میرے پاس کیوں نہیں, فلاں ایسا کھانا کھا رہا ہے, میں کیوں نہیں کھا رہا. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ ماحول آج کل کی ہماری سیاست سے لے کر نصاب تعلیم تک سب میں ایسا پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہم تقابل نہیں کرتے, حسد کرتے. حسد کرتے ہیں, بالکل ٹھیک. تقابل اور حسد میں فرق ہے, بالکل صحیح. ایک کے پاس اچھا ہے لباس, اچھی گاڑی ہے, تو آپ محنت کر کے پیسہ کمائیں, اس سے اچھی لے لیں, یہ تقابل ہے. صحیح, بالکل. آپ کہیں میرے پاس تو ہے نہیں, اس کی بھی توڑ دوں. صحیح بات ہے, آج کل یہی ہوتا ہے. تو یہ حسد ہے. تو ہمارے ہاں یہ آ گیا, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہمارے قومی لیڈروں نے شعار اپنا لیا کہ فلاں کو مار دو, فلاں کو جلا دو, فلاں کو یہ کر دو. یہ کوئی طریقہ قوم کی رہنمائی کا نہیں ہے. صحیح, بالکل صحیح. اگر کسی نے آگے آنا ہوتا ہے تو وہ اپنے کردار سے ظاہر کرے کہ اس پہلے والے سے میرا کردار بہتر ہے. سبحان اللہ, میں تمہاری بہتر خدمت کروں. اگر یہ چیز آ جائے تو پھر تو مسئلہ کو تمہارے مسائل بہتر لوگوں کو بتائے نہیں, لوگ از خود مارک کریں کہ یار یہ بندہ بہتر کام کر سکتا ہے. لیکن حضرت جی, معذرت کے ساتھ آج کل جو کچھ ہوتا ہے, ہم جو دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, کسی سے اگر کوئی سوال پوچھا جائے نا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیوں کیا یا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ یہ کہتا فلاں نے بھی تو یہ کیا نا. مطلب وہ اصول یہ ہے جی کہ کبھی دو غلطیاں مل کر تیسری کا جواز پیدا نہیں کر سکتی. بالکل صحیح, خوبصورت بات. اگر کسی نے غلط کیا تو غلط کیا ہے نا. بالکل آپ غلط کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں, کیوں غلط کر رہے ہیں, آپ صحیح کا اتباع کیوں نہیں کرتے. بالکل ٹھیک بات, بالکل. لیکن یہ بات چونکہ ہمارے بڑوں سے شروع ہوتی ہے نا, جو لوگ سیاسی اعتبار سے بڑے ہیں یا ملک کو ارباب اختیار جو ہیں, ارباب اختیار, وہاں سے شروع ہوتی ہے نا. بالکل صحیح. ایک کہتا ہے تم نے اتنا پیسے کھا لیے, وہ کہتا ہے تم نے بھی تو کھائے تھے. یار یہ کیا بات ہے, اگر اس نے کھائے تھے تو آپ کے پاس اقتدار ہے, آپ اس کا احتساب کریں. جی ہاں. پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا ماحول کیسا ہے. جب 58B2 تھی, یہ صدر صاحب نے حکومت توڑ دی. کیوں بھئی, یہ ملک تباہ کر رہے تھے, معیشت گر گئی تھی, یہ ہو گیا وہ. تو بھئی جو لوگ ملک تباہ کر رہے تھے انہیں صرف حکومت سے نکالنا کوئی سزا تو نہیں. بالکل انہیں سزا دینی چاہیے. ان پر مقدمہ چلاؤ, قبلے کلی چلاؤ, ثابت کرو کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے, انہیں پھانسیاں دو, عمر بھر جیل میں ڈالو. بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہوتا کیا تھا, حکومت توڑ دی, پھر الیکشن ہوگا, خواہ وہی جیت کے پھر آئے. تو جب جو چیزیں, یہ برائی جو ہوتی ہے اس کی جڑ اوپر, یہ الٹا درخت ہے, اس کی جڑ اوپر ہوتی ہے, شاخیں پتے نیچے ہوتی ہیں. صحیح صحیح. آپ چھوٹے چھوٹے افسروں کو, چھوٹے چھوٹے ملازموں کو رشوت میں پکڑتے رہتے ہیں, وہ شاخیں پتے ہوتی ہیں. پتا جہاں سے ایک توڑو وہاں کئی پیدا ہو جاتے ہیں, ایک شاخ کاٹو وہاں 10 کونپلیں نکل آتی ہیں. ٹھیک بات. تو جڑ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے.
یہ بات ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، اس نے ہماری عیدیں بھی بے لذت کر دی، صحیح، بالکل صحیح بات، ہمارے بالکل صحیح تہوار بات۔ بھی جو ہیں وہ بھی اس نے بے لذت کر دیے۔ لوگ بڑی بے فکری سے عیدیں مناتے تھے اور بڑی خوشی سے مناتے تھے، اور بڑے دور دراز سے چل کر آتے تھے، اپنوں سے ملتے تھے، خوش رہتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے لوگ کہ عید پر تو سیر و خون بڑھ جاتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، کہاوت تھی کہ عید پہ سیر و خون سیر بڑھ و جاتا خون ہے، بڑھ جاتا ہے، اتنی خوشی ہوتی اتنی ہے۔ خوشی ہوتی ہے، صحیح، بالکل تو صحیح۔ آج ہماری ہر چیز کی مصنوعی سی لگتی ہے، خوشی بھی یہ چیز کہ مصنوعی پن زیادہ آ خوشی گیا بھی ہے، اور بناوٹی سی لگتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر مسکرا لیں، اندر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں آ گئی۔ ہاں صحیح بات، صحیح بات ہے۔ اور وہی جس طرح کی آپ نے شروع میں وہ آپ نے مشاہدوں کو جس طرح سے ہمارے ساتھ اور آپ نے تجربات کو شیئر کیا، آج کل کہاں ملتا ہے کہ چار دوست مل کے بیٹھ کے، اور وہ جہاں بے پہ چار دوست تکلفی بیٹھے ہوتی ہوئے، تھی، بے تکلفی ہوتی تھی، حالانکہ بڑے چھوٹے کا جو ہے ادب لحاظ بالکل مضبوط خاطر رکھتے تھے، لیکن بے تکلفی ہوتی تھی۔ اور یہ جو ابھی تکلفات نہیں شہید اللہ صاحب نے ابھی چاند دیکھنے کے بارے میں جو بات، تو یہ باقاعدہ طور پہ اس کو بھی سیلیبریٹ کیا ہاں جاتا ہے نہیں، کہ بچے ہر شخص بیویاں، اپنے ہر چاند پہ کوئی صحن میں کھڑا ہے، کوئی چھت پہ کھڑا ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی کہ میں خود چاند دیکھوں۔ خود چاند دیکھوں۔ حضرت جی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ایک چیز جو بڑی مستند ہے کہ آپ کو دکھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہیں، تو آپ دکھی ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق تو رہتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لیں، تعلق رہتا ہے۔ اس تعلق کو کس طرح سے لے کے چلا جائے کہ لوگوں سے ہمیں کبھی دکھ نہ پہنچے؟ گزارش یہ ہے جی کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا زندگی کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے، بے شک۔ معاملہ تو انسان نے انسانوں سے کرنا ہے، لیکن اس معاملے میں توقعات جو ہیں وہ فرد سے نہیں، وہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ عمل کر سکتے ہیں، آپ ریزلٹ پیدا نہیں کر سکتے، آپ کھیتی بو سکتے ہیں، آپ غلہ پیدا نہیں کر سکتے، بے شک، آپ درخت لگا سکتے ہیں، آپ اس پر پھل نہیں پیدا کر سکتے۔ معاملہ لوگوں سے کرنا ہے، دوستوں سے دوستی کرنی ہے، دشمنوں سے دشمنی بھی کرنی ہے۔ بالکل صحیح، اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ دشمنی کا سبب کیا ہونا چاہیے، اس کی حدود کیا ہونی چاہیے، کس حد تک جا سکتے۔ بالکل صحیح، دوستی کا سبب کیا ہونا چاہیے اور اس کی حدود کو قیود کیا ہے۔ صحیح، یہ بالکل سارے صحیح۔ اسلام نے تو واضح طور پہ پوری اس کو، طرح سے ہر معاملے میں ہماری تربیت۔ اب معاملہ تو ہمارا لوگوں کے ساتھ۔ مجھے ڈاکٹروں نے ایک دوائی سجیسٹ کی، پاکستان میں نہیں مل رہی، دبئی سے پوچھا نہیں مل رہی، برطانیہ سے پوچھا نہیں مل رہی، امریکہ سے پوچھا نہیں مل رہی۔ میں نے کہا یار اس میں شفا ہوگی نہیں، اچھا، اس کی ضرورت نہیں ہوگی تب نہیں مل رہی۔ تب نہیں مل رہی، اچھا اب خبر آئی جی نہیں مل جائے گی، میں نے کہا اللہ نے سبب کر دیا وہ۔ صحیح، یہ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہماری ساری ضرورتیں وہ سبحان پوری اللہ، کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو چیز ہمیں خوبصورت نہیں مل رہی وہ شاید ہمارے لیے ضروری ہی نہیں، نہیں، کیا بات ہے، یقیناً اس کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ وہ رب ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کرے۔ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح، جو چیز آپ کو نہیں مل رہی وہ آپ کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اگر ہم سوچ لیں تو پھر مسئلہ کوئی بھی نہیں جو رہتا۔ آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی ہے، جو پاس ہے اس پر شکر ادا شکر ادا کریں، وہ کریں۔ مزید دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تم میرا شکر کرو گے لازیدنکم، جو پاس ہے اس پر میرا شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ سبحان اللہ، جو بے پاس شک، ہے اس پر اللہ کی اطاعت کرو۔ شکر کا بڑی لمبی بحث ہے کہ اللہ کا شکر کیا ہے، اس میں بے شمار اقوال ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس کی اطاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اطاعت سے اللہ، باہر اس کی شکر اطاعت سے کا باہر کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت جی، میرے پروگرام کا وقت نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ آخر میں عید کے اس پرمسرت موقع پر کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میری گزارش یہی ہے
کہ اپنا بھروسہ اللہ پر رکھیں اور جو اللہ نے عطا فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، وہ آپ کو اور عطا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اپنی خوشیاں ان چھوٹے چھوٹے حادثات کی نظر نہ کریں کہ اس کے جوتا ایسا ہے اور اس کی ٹائی ایسی ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے خوبصورت ہے، اور جو دوسرے کے پاس ہے وہ اس کے لیے اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ مقام شکر ہے، خوشی منانے کا مقام۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ عزیز جی، آپ نے آج اس موقع پہ ہمیں وقت دیا۔ صاحبزادہ عبدالقدیر امان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور شہید اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر ہم سب کی جانب سے آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا